نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا اشد حبا لله صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر جس علاقے میں اللہ عذاب نازل کر کے اس علاقے کو ختم کرنا چاہیں تو وہ نیک ولی اگر وہاں قدم رکھ دیں تو اللہ ان کی برکت سے عذاب کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تاریخ اولیاء میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ بغداد کے اندر ایک زمانہ تھا کہ وہاں بغداد کو سجایا جا رہا تھا اور بڑا ہی خوبصورت انداز سے اسے مزین کیا جا رہا تھا، اور وہاں ناچ گانے عام ہو رہے تھے، شراب کی محفلیں بہت عام ہو رہی تھیں، اور جس رات یہ غلیظ اور حرام کام گناہ کے ہو رہے تھے تو اسی رات حضرت شبلی نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس دنیا میں زندہ تھے، بہت اللہ کے ولی اور عابد اور متقی پرہیزگار گزرے ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر ایک کمرے کی نکر میں کونے میں وہاں عبادت کر رہے تھے۔ تو عبادت کرتے کرتے کچھ دیر کے لیے جب ان کی آنکھیں بند ہوئیں تو حضرت ابو حاتم عطار رحمہ اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے خواب میں فرمایا، شبلی نعمانی، آج رات اگر بغداد کے اندر تو اللہ کا ذکر نہ کرتا تو پھر اس بغداد شہر کو اللہ جہنم کی آگ بھیج کر اس علاقے کو ختم کر دیتے۔ اگر آج رات اللہ نے بغداد کے سارے لوگوں کو اگر جہنم کی آگ سے بچایا ہے تو تیرے آج کی رات کی عبادت کی برکت سے اللہ نے پورے بغداد والوں کو جہنم کی آگ سے بچا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان اللہ والوں کی صحبت میں رہنا بہت بڑی اچھی چیز ہے۔ انہی لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ملتی ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ان بزرگوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔